اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ کھڑے ہو کر تھے استقبال کرتے مصطفیٰ ان کا، خدا ہی جانتا ہے کس قدر ہے شان زہرا کی۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مختصر جو گفتگو ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میری قبر اور میری اپنی آخرت کے لیے ہے۔ یہ دو فرشتے جو میرے اور آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کا نامہ اعمال لے کر بیٹھے ہیں، اور میری دعا ہے کہ میدان محشر میں جب یہ رجسٹر میرا کھولا جائے گا تو کم از کم یہ جو لمحات ہیں ان کے اندر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا ذکر میرے رجسٹر پہ لکھا ہوگا، اور اس کے صدقے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری بخشش ہو جائے۔ سب سے پہلے لہٰذا دعا کیجئے کہ جس پاک ہستی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ ہم پر راضی رہے، وہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، ہماری کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی عمل، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے یہ پاک ہستی ہم پر ناراض ہو جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بڑی اہم بات ہے، بڑی اس میں حکمت ہے، بڑے اس میں راز ہیں، بڑی ایسی غلط فہمی ہیں جو آپ کی اور میری دور ہو سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کسی کو دیکھا جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ افضل ہو سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وہ ذات اقدس ہے کہ جب آپ تشریف لاتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، جن کی محبت کا یہ عالم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات پر تشریف لے جانے لگتے تو سب سے آخر میں اپنی اس پیاری بیٹی سے ملتے تاکہ اپنی نظروں میں سیدہ پاک کو بسا کر لے کر جائیں، اور جب آپ واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی آپ کی ماضا کی نگاہیں ان کو تلاش کرتی کہ میں اپنی پیاری بیٹی کو سب سے پہلے دیکھوں۔ میرے لیے یہ بات کرنا بہت مشکل ہے، یہ میرے لیے ایک جذباتی میٹر بھی ہے، اینڈ آئی فیل کہ مے بی آئی ول لوز مائی ایموشنز، کیونکہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی ایسی ذات اقدس ہے، ایسی ذات پاک، ایسی یہ جگہ ہے، یہاں سامعین کرام کسی کی اوقات نہیں کہ نگاہیں اٹھا کر بھی بات کرے، بہت اونچی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے انہیں، جو اپنی زندگی میں یہ کہہ پائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، میری آل اولاد، میرا تن، میرا من، میری تمام چیزیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ قربان۔ یہ خدا کی توفیق سے کوئی کہے تو کہ نہیں تو عام بندے کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آتے، اور جن کے لیے یہ خوش نصیب بات کہتے ہیں سنیے ان کا کیا ارشاد پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کل کائنات کے بادشاہ، کل کائنات کے سلطان، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فدا کی امی و ابی یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ آپ فرماتے ہیں اے فاطمہ تیرے پر میرے ماں باپ قربان۔ ارے یہ کچھ چھوٹا مقام ہے، یہ کچھ چھوٹی بات ہے جس ذات کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں، اور اس چیز کے راوی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے he spoke to her directly and he said اے فاطمہ میری پیاری بیٹی، تو ناراض ہو جاتی ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور میری پیاری بیٹی جب تو راضی ہو جاتی ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رضائے بطول رضائے خدا ہے۔ او بھائیوں کچھ ہوش کرو، یہ کس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کتنی اونچی آپ کی شان،
کتنا اونچا آپ کا مرتبہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور حیرانگی مجھے اس چیز پہ ہوتی ہے کہ ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی اس کے باوجود یہ حد کیسے ہم کراس کر جائیں. یہ اپنے آپ کو، اپنی علمی صلاحیت کو، اپنی عقل کو، اپنے وقار کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنے مرتبے کو اتنا اونچا کیسے سمجھ بیٹھیں کہ ایسی پاک ہستی کی شان میں ہم گستاخی کر بیٹھیں. میں کہتا ہوں نیند میں بھی گستاخی کرنے کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا. جو دل سے ان سے محبت کرے، جو دل سے ان سے محبت کرتا ہو، جو دل سے ان کو مانتا ہو کہ ان کے در کے کتوں کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، ان سے نیند میں بھی ایسی غلطی نہیں ہو سکتی جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے فاطمہ تو میرے جگر کا حصہ ہے. ارے وہ بیٹیوں والو، وہ ذرا تھوڑا سا ہوش کرو. باپ کا بیٹی، سب کی بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، مگر یہ وہ پاک بیٹی ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہیں. یہ وہ پاک ذات ہے جن کے ادب اور عزت کے لیے میدان محشر میں ندا آئے گی، اہل محشر تم انبیاء ہو، تم صدیقین ہو، تم صالحین ہو، مرد ہو یا عورتیں ہوں، آواز آئے گی اپنے سروں کو اور اپنی نگاہوں کو جھکا لو. 70,000 حوروں کے جلاؤ میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پاک تشریف لا رہی ہیں. ارے اپنے سروں کو، اپنی نگاہوں کو ادب سے جھکا لو. یہ آواز آئے گی اس دن. عالم دین، علماء دین جو ہیں ہمارے، وہ یہ بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مردوں کا سروں کو جھکانا، نظروں کو جھکانا، یہ تو سمجھ آ گیا کہ پردہ ہے. عورتوں کو کیوں حکم فرمایا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اس دن ایک ایسی حالت میں ہوں گی کہ عورتوں کے دل پھٹ جائیں گے دیکھ کے. فرماتے ہیں کہ اس وقت، اس دن جب سیدہ پاک کی براق اترے گی تو آپ کے ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا زہر آلود کرتا ہوگا، ایک ہاتھ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کرتا ہوگا، آپ کے ایک کندھے پر حضرت سید علی اصغر کا خون آلود کرتا ہوگا، ایک کندھے پر حضرت سید علی اکبر کا خون آلود کرتا ہوگا. ارے سر مبارک پر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی چادر ہوگی، اور آپ عرش الہی پر حاضر ہو کر یہ صدا لگائیں گے، اے میرے پاک پروردگار بتا میرے ان بچوں کو کس جرم میں شہید کیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بتا کیا حساب لیا جائے. تو میرے بھائیو آج غور سے اس بات کو سننا اور اپنے پلے باندھ لینا. حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اس وقت کچھ بھی مانگ سکتی ہیں، مگر آپ اس وقت یہ فرمائیں گی کہ اے میرے پاک پروردگار اس چیز کے بدلے جو میرے بچے شہید کر دیے گئے، اس چیز کے بدلے تو میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے. ارے بھائیو، جو ذات اقدس اس وقت بھی میری اور آپ کی بخشش کے لیے دعا کرے. ہمارے اندر اتنی تمیز نہیں، ہمارے اندر اتنا ادب نہیں کہ ہم ان کا احترام کر سکیں، ہم ان کی حیا کر سکیں. ارے میں سمجھتا ہوں جو لوگ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ تو جانور کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ مولا حسن و حسین کی اماں جان تشریف لا رہی ہیں. نبی کے گھر کی ہر نعمت وہی تقسیم کرتی ہیں، ہے گویا سب خدائی ہر گھڑی مہمان زارا کی. نگاہوں کو جھکا لو، اہل محشر یہ ندا ہوگی، سواری خلد میں جائے گی جب ذیشان زہرا کی. جبھی تو کٹ کے بھی کربل میں سر ان کا اونچا رہا کہ تھی شبیر میں غیرت علی کی اور آن زہرا کی. یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے.
جن کے ادب اور عزت کے لیے دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے وقت اٹھ کر کریں، قیامت کے روز جن کے لیے میدان محشر میں یہ آواز بلند کی جائے کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں، ارے اہل محشر اپنے سروں اور اپنی نظروں کو جھکا لو۔ میرے بھائیوں، ان کے مقام کی ابتدا اگر دیکھنی ہے تو حسین کے سجدے کو دیکھو جو آپ نے کربلا میں ادا کیا، 72 زخم کھا کر بھی اپنے رب کے بارگاہ میں سر بسجود رہے۔ آج اس ہستی کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ڈر نہیں لگتا کہ ان کی شایان شان الفاظ بھی نہیں ہم چن سکتے، ان کی شایان شان ہم گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیا فائدہ آپ کے علم کا، کیا فائدہ آپ کی ان ساری لٹریسی اور اس ایجوکیشن کا، کہ اگر اس تہذیب کا، کیا یہ تہذیب کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی شان کے لیے آپ کا الفاظ کا چناؤ بھی پراپر نہیں ہو سکتا؟ تو کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ ارے یہ میں کہتا ہوں یہ ماں کی تربیت ہے جو مولا حسین علیہ السلام میں نظر آتی ہے۔ انسان کے کردار اور اس کے اخلاق اور اس کی گفتار جو ہے، یہ از اے ریفلیکشن آف ہز مدرز اپ برنگنگ، یہ اس کی ماں کی تربیت ان چیزوں میں نظر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی گستاخان آل رسول کو ہدایت دے۔ یہ بڑا مشکل وقت ہے۔ او بھائیو، ہم تو پہلے ہی بٹے ہوئے ہیں، ہم تو پہلی مشکلوں میں ہیں۔ مسلمان امت جو ہے دنیا کے ہر کونے میں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ دس از ناٹ دا ٹائم کہ آپ اس طرح کی باتیں اس طریقے سے کریں کہ مزید فتنہ فساد کھڑا ہو۔ یہ انٹرٹینمنٹ اور سینسیشنلزم کے اندر ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے حصے کی حیا ہمیں نہیں رہی۔ خدا کا کچھ خوف کریں۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ کیسا طریقہ کار ہے؟ یہ تو وہ وقت ہے کہ ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، ہمیں تو ایک دوسرے کی بازو بننا چاہیے۔ ہمارے مقابلے میں تو بہت بڑے بڑے دشمن کھڑے ہیں، مگر ہم آپس میں ہی لڑ کر، بڑے دکھ کی بات ہے۔ اور میں بڑی ہی کوشش کے بعد یہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے لیے اس موضوع پہ اس حوالے سے گفتگو کرنا آسان نہیں ہے۔ میں تو بڑا کمتر اور نکما سا بندہ ہوں، مگر میری ماں کی بات ہے، میری نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔ آل نبی ہوں، اولاد علی ہوں، میں پنجتنی ہوں، میں فاطمی ہوں۔ اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، پنجتن پاک کی بات کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات کرنا، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی شان میں بات کرنا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرنا، امام حسن و حسین علیہم السلام کے گن گانا، گیت گانا سید پہ فرض ہے اور امتی پر اس گھرانے کا قرض ہے۔ اس چیز کو ساری زندگی یاد رکھیے گا، اور اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ سیدہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شہزادی آپ کی غلامی میں ہماری زندگی گزرے۔ ہم سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ ہماری اس زندگی میں ہم اس اللہ کے کرم سے باہر ہو جائیں، ہم اس در کے غلام رہیں۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں، اور میرے کفن پہ بھی یہی بات لکھیے گا کہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔